بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت جو سب سے میرے پاس بڑی خبر یہ ہے، ایک تو عمران خان نے اپنی زبان سے خود کہہ دیا ہے کہ اس وقت ان کی زندگی خطرے کے اندر ہے، لیکن اس چیز سے ہٹ کے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنا سامان جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس سے اور وزیر اعظم سیکریٹریٹ سے بنی گالا منتقل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور صرف وزیر اعظم نہیں، اب تک کون سے وفاقی وزراء ہیں جنہوں نے اپنا سامان منتقل کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس چیز کا کیا مطلب لیا جائے گا۔ اور پھر آگے چل کے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج آنے والے وزیر اعظم، جو ممکنہ طور پہ آنے والے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس کے دوران ان کو ایک فون آتا ہے، اور اس فون کال کے بعد شہباز شریف پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے صحافی دوست جو وہ کور کر رہے تھے، جب میں نے ان سے بات کی تو ان کا کہنا یہ تھا، ایک مومنٹ پہ ایسا لگا جیسے شہباز شریف صاحب کے شاید پسینے چھوٹ گئے ہیں۔ وہ کال کس کی تھی اور کیا شہباز شریف کو کہا گیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد واپس لو، جس پہ شہباز شریف نے کیا جواب دیا یہ آپ کو بتاؤں گا۔ اور پھر اسلام آباد کے اندر ہلچل بہت ہے، لیکن اس سے بڑی ہلچل جو ہے وہ لاہور کے اندر شروع ہو گئی ہے۔ عثمان بزدار صاحب کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے، اور عثمان بزدار صاحب کے استعفے تک بات نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی وہ اعلان کر چکے ہیں، لیکن گورنر نے کل اجلاس بلا لیا ہے۔ تو کیا کل کے روز ہی نئے جو قائد ایوان ہیں ان کا انتخاب ہونا ضروری ہے، اور کیا معاملات اس سے آگے بڑھیں گے؟ اور اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپوزیشن کے خلاف آج ایک بڑا فیصلہ دیا ہے۔ اپوزیشن کو بہت توقعات تھی کہ ہم عدالت کے ذریعے کام کر لیں گے، لیکن یہ کام نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد اپوزیشن کیا کہے گی یہ ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستند اور بر وقت خبریں ملتی رہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا یا شام گیا۔ اب کچھ ایسی ہی صورتحال تحریک انصاف کے ساتھ ہے، چونکہ عمران خان صاحب نے کل خطاب کے اندر خود کہہ دیا تھا کہ 3 اپریل کو ووٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور 3 اپریل کی ووٹنگ کے بعد جو بھی نتیجہ آئے گا انہوں نے کہا میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ اب 3 اپریل کی ووٹنگ کو لے کے آج شہباز شریف صاحب نے جو سیکرٹری داخلہ ہیں، انٹیریئر سیکرٹری جو ہے، انٹیریئر منسٹری کے جو سیکرٹری ہیں، ان کو خط لکھا ہے کہ عمران خان نے اس دن 1 لاکھ لوگوں کو لانے کی دھمکی دی ہے، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہے اس سلسلے میں اقدامات کریں۔ اس کے علاوہ آج اپوزیشن کا وفد جو ہے وہ کمشنر آفس پہنچا اسلام آباد کے اندر، کمشنر نے اور آئی جی نے گیٹ کے اوپر آ کر ان کا استقبال کیا، جو خود پتہ دے رہا ہے کہ بیوروکریسی اس چیز کو مان چکی ہے کہ شہباز شریف اور اپوزیشن جو ہے وہ ٹیک اوور کرنے والے ہیں۔ لیکن آج کا دن چھوڑ کے تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عمران خان بڑا امپورٹنٹ میسج دیں گے۔ کیا امپورٹنٹ میسج ہوگا یہ تو کل ہی پتہ چلے گا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ تحریک انصاف کے پاس مجموعی طور پہ آج، کل اور پرسوں کا دن ہے۔ پرسوں دن 11 بجے چونکہ اجلاس ہے تو شام تک چیزیں بہت اپنے منطقی انجام تک پہنچ چکی ہوں گی، آر یا پار ہو چکا ہوگا۔ لیکن اب خبر یہ آئی ہے کہ اسلام آباد سے عمران خان نے وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے اندر موجود جو اپنا سامان ہے اس کو بنی گالا منتقل کروانا شروع کر دیا ہے۔ اس قسم کی خبریں عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے بھی آئی تھی، اور وہ خبریں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، لیکن اس وقت بھی آپ کو یاد ہو تو اس کی تردید ہوئی تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی سامان منتقل نہیں کیا جا رہا، اور بالآخر عثمان بزدار صاحب کا استعفیٰ آ گیا۔ آج وہ استعفیٰ جو ہے وہ منظور بھی ہو گیا ہے۔ صرف عمران خان نہیں بلکہ کچھ جو وزراء ہیں انہوں نے بھی اپنا سامان منتقل کرنا شروع کر دیا ہے، جس میں سے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک جو وزیر ہیں ان کے متعلق بتایا گیا ہے کہ انہوں نے منسٹر کالونی کی رہائش گاہ خالی کر کے F7 کے اندر جو ان کا ذاتی گھر ہے وہاں پہ وہ منتقل ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وفاقی وزراء نے وزراء کالونی جو ہے اس کو خالی کرنا شروع کر دیا ہے۔ وزیر خزانہ جو شوکت ترین ہیں انہوں نے اپنی منسٹری کے لوگوں کو تقریباً کہہ دیا کہ پیک اپ ہے، اب آپ نے آنے والی حکومت کو کیا کچھ بتانا ہے، کیا کیا ان کو چیزیں بتانی ہیں، اس حوالے سے انہوں نے یہ بتا دیا ہے۔ موئی یوسف صاحب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، انہوں نے بتایا ہے سیکورٹی ڈویژن کو ہدایات دے دی ہیں، افغان سیل کے متعلق بتا دیا ہے، دیگر چیزوں کے متعلق کہ آپ نے آئندہ آنے والی گورنمنٹ کو کیا بریف کرنا ہے، کیا چیزیں کرنی ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ وہ منڈے کے روز سے سیاست چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان نے روک دیا ہے، تو ان کی تمام انرجیز جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اور اس کے علاوہ بلوچ طلبہ سے انہوں نے ملاقات کی عدالت کے حکم کے اوپر، تو انہوں نے کہا میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں تو 1-2 دن کا خود مہمان ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کے وزراء
وزراء اور تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ اس وقت ذہنی طور پہ اپنے آپ کو وہاں سے نکال بھی چکی ہے اور وہ تیار ہو چکے ہیں. لیکن ڈیولپمنٹ اس وقت یہ ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. میں نے آپ کو فواد چوہدری صاحب کے حوالے سے اور گرفتاریوں کے حوالے سے باقی تمام چیزیں بتائی تھی, لیکن اب پرائم منسٹر کے ان کی جانب سے بیان جاری ہوا ہے اور عمران خان نے خود کہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. اب ظاہری بات ہے جن قوتوں کے وہ نام لے رہے ہیں پھر خطرہ بھی انہی سے ہوگا, کیونکہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ مجھے خطرہ جو ہے وہ کن قوتوں سے. اس کے علاوہ ایک اور بات ہوئی ہے, ان کے مطابق یہ جو خطرہ جان کو خطرہ یہ چیزیں ظاہر کی جا رہی ہیں یہ آج کی نہیں ہیں. ان کے مطابق یہ پلان اگست کا ہے اور اگست سے پلان ان کے ہاتھ میں لگا ہوا ہے اور ان کو ان چیزوں کا علم ہے. اب یہ ظاہری بات ہے پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان اس سلسلے میں کیا اقدامات کرتا ہے اور اپنے وزیر اعظم کو لے کر اتنی امپورٹنٹ پرسنالٹی کے حوالے سے کیا چیزیں کرتے ہیں. لیکن دوسری جانب آج شہباز شریف نے پریس کانفرنس کی ہے اور شہباز شریف نے وہی باتیں کی ہے, جی ہمیں یورپ کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک کریں گے. اور دلچسپ بات جو تھی ان کا, ہم ڈنڈورا نہیں پیٹ رہے کہ ہم کرپشن ختم کریں گے, جس پہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت چیزیں سرکولیٹ کر رہی ہیں. ان کا بالکل شاباش, آپ نے کرنا بھی نہیں ہے. اپوزیشن گورنمنٹ میں آ بھی جائے تو ملک سے کرپشن ختم کرنے کی بات تو کوئی کرے گا ہی نہیں کرے گا. لیکن ایک بات انہوں نے سوال آج پھر اٹھایا, انہوں نے کہا اگر آپ کو خط آیا تھا آج سے 3 ہفتے پہلے تو آپ خاموش کیوں رہے. بات پھر وہیں کی وہیں ہے. ان میں سے کوئی ایک شخص یہ نہیں کہہ رہا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے جھوٹ بولا ہے. ان میں سے ایک شخص یہ نہیں کہہ رہا کہ افواج پاکستان نے غلط کیا ہے, سروسز چیف نے غلط کیا ہے یہ عمران خان کے اوپر, کیونکہ وہاں پہ اس خط کو انڈورس کیا گیا ہے, اس خط کو مانا گیا ہے. کوئی اس طرف بات نہیں کرتا, لیکن سارے عمران خان کی طرف. جی 3 ہفتے اگر کل تک آپ کہہ رہے تھے جی خط ہے ہی نہیں ہے, خط ہوا تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا, تو آپ کھڑے ہوئے ہیں. اب آپ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب 3 ہفتے پہلے, 3 ہفتے والی تو بات اس کو چھوڑ دیں. اچھا, آج کی پریس کانفرنس کے دوران بالکل شہباز شریف نے جیسچر یہی دیا جیسے وزیر اعظم صاحب آج گفتگو کر رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب بات چیت کر رہے ہیں اور اس گفتگو کے دوران ان کو ایک فون کال آتی ہے اور فون کال جو ہے مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ ان کی بات کرواتی ہیں. خبریں یہ ہیں کہ یہ کال جو تھی وہ نواز شریف صاحب کی تھی اور اس دوران شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہوئے سنائی دیے, جی میں پریس کانفرنس کے اندر ہوں, میں آپ سے تھوڑی دیر ٹھہر کے بات کرتا ہوں. جس پہ آگے سے ان سے ایک بات کی جاتی ہے جس کی بنیاد کے اوپر شہباز شریف یہ کہتے ہیں جی میں اتحادیوں کے ساتھ ہم مشاورت کر رہے ہیں. وہاں پہ جو دوست کور کر رہے تھے جو اس کے اندر موجود تھے, ان کا کہنا اور بتانا یہ ہے کہ اس کال کے بعد شہباز شریف پریشان تھے, اگر آپ نے ٹی وی پہ بھی دیکھا ہوگا, اور اس کے علاوہ شہباز شریف کے پسینے چھوٹے ہوئے تھے. اب کس بات کے اوپر؟ خبریں یہ ہیں کہ وہ مبینہ کال جو تھی وہ نواز شریف صاحب کی تھی اور اس وقت دباؤ یہ ہے چونکہ امریکہ کا پلان پکڑا گیا ہے, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اعلامیہ ہے وہ گلے پڑ گیا ان سب کے, اور اس وجہ سے دباؤ یہ ہے کہ شہباز شریف اور اپوزیشن جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد واپس لے. اور اسی وجہ سے اسلام آباد والے ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ ووٹنگ نہیں ہوگی. لیکن ایک اور جو بات ہے وہ اس وقت جو تحریک انصاف والے بھی ان کی سانسیں سکھائے ہوئے ہیں. معاملہ اسلام آباد کے اندر ہے, پرسوں اسلام آباد کے اندر ووٹنگ ہونی ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی پنجاب کے اندر بھی میدان لگ گیا ہے. چونکہ استعفیٰ تو کافی دن پہلے کا ہے, لیکن آج گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بلایا, ان سے استعفے کی تصدیق کی, اس کے بعد ان کا استعفیٰ قبول کر لیا, اعلامیہ جاری ہو گیا اور اسمبلی سیکریٹریٹ کو بتا دیا گیا ہے کہ قائد ایوان کا جو عہدہ ہے وہ خالی ہو گیا. اس کے ساتھ ہی کل اجلاس بلا لیا گیا ہے. آپ حیران یہ ہوں گے, استعفیٰ آج قبول ہوا ہے. اب چونکہ اسپیکر یہاں پہ چودھری پرویز الہی ہیں, اسپیکر کے خلاف ابھی تک تحریک عدم اعتماد آئی نہیں ہے, لائی جانی ہے. نون لیگ نے اپنے ارکان کو کہا ہے کہ 1 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر آپ کو لاہور بلایا جا سکتا ہے, اس لیے آپ تمام لوگ لاہور پہنچ جائیں. اب کل کے روز جو ہے وہ قائد ایوان کے انتخاب کے حوالے سے گورنر نے احکامات دے دیے ہیں, کابینہ کو تحلیل کر دیا ہے. تو اس سلسلے میں اب معاملہ یہ ہے کہ یہ اسلام آباد کے اندر اپنی جنگ لڑیں گے یا یہ لاہور کے اندر لڑیں گے. اپوزیشن کو اس بارے میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی. آج مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں اسلام آباد کے اندر ایک اور پاور شو کرنے جا رہے ہیں. وہ پاور شو یہ ہے کہ 200 ارکان کے اعزاز میں شائعہ دیا جائے گا. کل تحریک انصاف کے خلاف انہوں نے اسمبلی کے اندر ایک نمبر گیم شو کی. اب ان کا خیال یہ ہے کہ آج ہم وہاں پہ تقریباً 200 جو ارکان ہیں ان کو دکھا کے یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس نمبر پورا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات جو ہے, علی وزیر ایک آزاد رکن ہیں, آپ کو اندازہ ہے کہ ان کو کچھ کیسز کے اندر کراچی کے اندر گرفتار کیا ہوا تھا, جیل کے اندر موجود تھے, ان کو سندھ ہاؤس منتقل کیا گیا. سندھ ہاؤس منتقل کرنے کے علاوہ ان کے پروڈکشن آرڈرز بھی جاری کر دیے گئے ہیں.
اور اب جو پرائم منسٹر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ آیا ہے تو اس کے اندر جو علی وزیر ہیں وہ ایوان کے اندر آئیں گے اور اپنا ووٹ بھی کاسٹ کریں گے. لیکن ایک اور خبر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ڈیولپمنٹس اس قسم کی آج کل ہو رہی ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سنجرانی صاحب اور یوسف رضا گیلانی کے انتخاب کے حوالے سے ایک انٹرا کورٹ اپیل ہوئی تھی جس میں یہ کہا گیا جی وہ ووٹ جو مسترد ہوئے تھے وہ غلط ووٹ مسترد ہوئے تھے. اس پہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ تفصیلی فیصلہ سنا دیا ہے اور وہاں پہ جو سنجرانی صاحب ہیں ان کو چیئرمین سینٹ کے عہدے پہ کام کرنے کے حوالے سے برقرار رکھا گیا ہے, ان کے خلاف فیصلہ نہیں سنایا گیا اور ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ جو پارلیمانی امور ہیں عدالت ان کے اندر مداخلت نہیں کرے گی. تو اپوزیشن کا خیال یہ تھا کہ وہ اس سلسلے میں یہاں سے کامیاب ہو جائیں گے, جو گیلانی صاحب ہیں وہ ڈائریکٹ آ جائیں گے وہاں پہ چیئرمین سینٹ اور اس کے بعد ہم اپوزیشن کے آپس میں لڑائی شروع ہو جائے گی کیونکہ اگر گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ ہوتے ہیں تو ان کو تو نہیں ہٹایا جا سکتا اور وہ پیپلز پارٹی کے پاس ایکسٹرا سیٹ آ جائے گی. ایسا ہوا نہیں ہے. دوسری جانب بہت سارے کردار کھل کے بے نقاب ہو رہے ہیں. نجم سیٹھی صاحب کی اہلیہ جی جگنو محسن صاحبہ جو ہیں وہ بھی آج نون لیگ کے اندر شامل ہو گئی ہیں. آزاد رکن کے اوپر کے طور پہ آئی تھی لیکن آج انہوں نے اپنا جو وزن ہے وہ نون لیگ کے پلڑے میں ڈال دیا ہے. تو اب تک یہ ڈیولپمنٹس تھی. مزید ڈیولپمنٹس کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. چینل سبسکرائب کیجیے گا. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. خدا حافظ.